میرے آنکھیں نہ یعنی اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی اور آپ کو مزہ آیا ہوتا تو خود بخود نعرہ لگ جانا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ واقعہ آپ کو سمجھ آیا؟ تو ایمان تازہ ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات آپ یاد کر. مرزے کا یہ جھوٹ یاد کر. اب موضوع متعین ہو گیا کہ نہیں کہ بحث کے لیے کیا موضوع ہونا چاہیے؟ مرزے کی سیرت و کریکٹر. آپ ثابت کریں کہ وہ جھوٹا تھا, خدا کے نبی پر جھوٹ بولتا تھا, اور خدا کے نبی پر جھوٹ بولنے والا جہنمی ہوتا ہے. لہٰذا ہم ثابت کرتے کہ مرزا جہنمی, اور کوئی جھوٹ یاد نہ ہو, یہی پیش کرو. اشتہار جو آپ نے چھپے ہوئے لائے ہو یا نہیں؟ وہ لانے تھے نا اشتہار, تو یہاں ایک ایک ان کو دے دیتے. 14ویں صدی والا بھی جھوٹ تھا. برائے نام دیا ہے یہ. اب یہ جھوٹ میں آپ کو کتاب سے نکال کر بتا دیتا ہوں, اور پھر آپ کو چند باتیں بھی لکھا دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر چھٹی کر دی جائے گی. اب ہے برائے نام دیا, اور اس کا حصہ پنجم, اور زمینے کا صفحہ 188. زمینے کا صفحہ 100. اور اس کتاب کا تعارف بھی کہو تو تھوڑا سا کرا دوں. یہ بڑی مشہور کتاب ہے, اور یہ اس کے پہلے 4 حصے. یہ اس کے پہلے مرزے نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا, اس کے 50 حصے ہوں گے. پھر آگے تم موریا ایسے پانی دے تھوڑا جا. ہوں جس نیندے رہے ہوں تو پانی کا گلاس میں بیچ لینا. یہ اس نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس کے 50 حصے ہوں گے. کتنے؟ لوگوں سے پیشگی رقم وصول کی 50 حصوں, اور یہ 4 حصے لکھ کر بس کر دی. یہ ہیں 4 حصے, اور ایک بار لکھا ہوا کیڈے کیڈے موٹے عرب لکھے ہوئے 4 حصے. ہے کہ نہیں چنگا موٹا قلم؟ جی اس طریقے سے یہ 4 حصے لکھے. دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے؟ آ رہے ہیں دور والوں کو بھی. یہ 4 حصے لکھے اور بس کر. لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے وعدہ تو کیا تھا 50 کا, لکھ کے دیے 4, باقی یا رقم واپس کرو یا حصے پورے کرو. اس کے بعد مرزا نے یہ کتاب لکھی. یہ لکھ رہا تھا, اور اس کتاب کا نام تھا نصرت الحق. نصرت کر چورا کی لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ نصرت آگے بھی نصرت ایسے جا کی بڑھ گئی, ایسے بھی اور ایسے بھی برائے رام دے ایسا پنجم. اور دیکھو یہ صفحہ 73 تک تو تھی نصرت الحق. اس سے کونے سے لکھا ہے نصرت لکھا ہے کوئی نہ. اچھا جیسے ابو بیا صفحہ 74 سے یہ اچانک بن گئی برائے نام دیا حصہ پنجم. اور دیکھو برائے نام دیا حصہ لکھا ہے کوئی نہ. سوئی صاحب ہو یہ اپنی اکھی نال سے دیکھو پیچھے کی لکھا ہے. دیکھو نصرت صفحہ 73 سے جا کے کی بن گیا. صفحہ 74 سے بن گیا برائے نام دیا حصہ. اور دیکھو پچھو صفحہ مکہ بھی نہیں, 70 اگا لگی جاندی کہ نہیں, اور پیرا بھی ختم نہیں, 70 بھی ختم نہیں, 70 اگا ٹری جاندی. تو جی مداری تماشا کرتا ہے نا, اور لیرا کا سدھو ہوتا تو جرلو مارے ایک دے ٹو سڑک کر کے 2 مرزے جرلو پھیریا تو ایک بھی بن گئی 2. پہلے نصرت الحق ہی پھر کی بن گیا. اچھا پھر مرزے کتاب لکھ کے بعد میں اس کا لکھا دی بادشاہ. بعد میں کیا لکھا دی بادشاہ؟ پہلے لکھیندا یا بعد میں؟ ادھر کم سارے الٹے الو دے پٹھے. کتاب پہلے سے دی بادشاہ. تقریر میں ہم کبھی سناتے ہیں نا تو اس وقت تو پھر وقت ہوتا ہے تو پھر اور باتیں بھی ساتھ مرچ مسالے بھی ہوتے ہیں نا. اس کے ساتھ ہم ایک مثال کبھی سنایا کرتے تھے. ایک تھا افیون جو ہے نا, افیون کی بڑی قابض ہوتی ہے. پٹھانوں کے یہاں تو بہت ہوتی ہے, اور اب تو ہیروئن بھی بنتی ہے ادھر. تو افیون جو ہے بہت برا نشہ ہے. یہ جو کھاتا ہے اس کو قبض ہو جاتی ہے. ایک تھا افیونی, وہ گیا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے, اب پکانا کرنے کے لیے. تو ایک لوٹا پانی کا بھی بھر لیا. لوٹا پانی کا بھی لوٹا تھا ٹوٹا ہوا. جب وہاں جا کر بیٹھا اور لوٹا رکھا, اور بیچارہ زور شور لگا رہا تھا, اور وہ تو ابھی کوئی چیز نکلی نہیں, لیکن لوٹا دیکھا تو وہ فارغ ہو گیا. لوٹا خالی ہو گیا, خود فارغ ہوا نہیں, لوٹا فارغ ہو گیا. اب وہ اٹھا پھر لوٹا پھر بھر کے لیا,
اب لوٹا بھر کے لا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ پخانا تو پتہ نہیں کب آئے گا یا نہیں آئے گا، تو انج کیوں نہ کرا استنجا پہلے سے کرا تو پخانا پیچھے، استنجا پہلے اور پخانا۔ تو مرزا صاحب کا دیباچہ بعد میں اور اصل کتاب اب دیباچہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، ارادہ نہ وعدہ، جب دوسرے سے پیسے لے لیے اور انہوں نے کہا میں 50 حصے لکھوں گا مجھے پیش کی رقم دو، یہ ارادہ یا وعدہ ہے؟ اچھا خیر، مگر 50 سے 5 پر اتفاق کیا گیا، لکھنے سے میں 50 پر ہوں میں 5 سے بس کر چڑی، اے 5واں حصہ ہے، 5 سے بات کیوں کی آج ہے؟ چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ وعدہ پورا ہو گیا، وعدہ 5 حصوں سے وہ وعدہ، پتہ لگا نا پہلے بھی وعدہ ہے، اچھا ویکر کی لکھا ہے 5 حصوں سے وہ، اور الو میرے اندر تو وعدہ لکھا ہے، 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ کیڑا وعدہ؟ 50۔ کیڑا وعدہ؟ 50 وعدہ کتنے میں پورا ہو گیا؟ کیوں؟ اگر صفر کی گل ہی کا ہے، 50 سے 50 میں فرق ہو۔ میں پوچھتا ہوں اگر آج آپ کے ساتھ کوئی مولوی یا کوئی دکاندار یا کوئی عالم یا کوئی آدمی ایسی ٹھگی کرے، پیسے لگے 50 دے تو دے 5 یا تو نہیں 50 سے 50 صفر کا فرق ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ 420 یا 840؟ ٹھگدا ٹھگا آخو گے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کے دیہات کا کوئی ملا، کوئی میاں، کوئی امام مسجد، وہ آپ کو کہے جی قرآن مجید لے آنے تاج کمپنی دے 50 نسخہ لے آنا رمضان پہ آؤں ہے، اس واسطے پیسے دیو، تھی جوڑ جاڑ کے چندہ کر کے انہوں پیسے دے دیتے، وہ گیا تو 5 نسخے لے آیا، وہ لے آ کے رکھے، تھی پوچھے حضرت مولانا صاحب ہو آپ نے تو کہا تھا 50 نسخے لائیں گے اور ہم نے بھی پیسے جمع کر کے 50 کے دیے تھے، وہ 50 لے آئے کہ نہیں؟ وہ کہے گا جی ہاں میں 5 لایا ہوں اور 5 اور 50 میں چونکہ صفر کا فرق ہے اس لیے سمجھ لو کہ میں نے 50 ہی لا کر دے دی۔ آپ ایمان سے بتائیں آپ اس امام کو، ملا کو مسجد کا امام رکھیں گے کہ جوتے مار کے نکالیں گے؟ انہیں بھی مت ماری نہ یہ جائے امام مادی مانی، مسجد کا امام تو کوئی رکھتا نہیں نہ مادی مان لیا، ٹھگی جتنی 50 دے 50، 50 دے 5، 50 دے۔ اچھا تو یہ وہ کتاب ہے جس کے حصے لکھ رہے تھے الگ کر دیے، اور فرق درمیان میں میں نے اس رسالے میں لکھا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، اور 2 تقریر کے 2 رخ اور جیسے ابھی سے پھیلی ہے وہ آپ خط بھیج کر ہم سے لٹریچر مفت بھی منگوا سکتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہو تو چنیوٹ ہمارے پتے پر خط بھیجو تو انشاءاللہ فری مفت آپ کو لٹریچر پہنچ جائے گا۔ اس میں میں نے لکھا سچے مرزائی کی پہچان، اگر یہ پہچاننا کہ یہ مرزائی سچا ہے یا دوسرا، اس کی پہچان کیا ہے، اس سے 50 روپے لے لو ادھارے، تو مہینے 2-4 کے بعد 23 سال تک تو لکھا جاتا ہے، مرزا بھی 23 سال کے بعد 5واں حصہ لکھا، 23 سال کے بعد 5واں حصہ، تو آپ بھی 23 سال تک اس کی انتظار کروا سکتے، پھر اس کے بعد کیا کریں 5 کا نوٹ لے جائیں اور 5 روپے دے دیں، اگر تو وہ 5 لے کر خوش ہو جائے تو سمجھو یہ پکا مل رہی ہے، اور اگر وہ کہے جی 50 تم نے لیے تھے 5 دے رہے باقی 45، تم کہو تو بے ایمان ہے، حضرت کی سنت پر عمل نہیں کرتا، حضرت جب 50 کے 5 کہتے ہیں تو تم کیوں نہیں قبول کرتا؟ اور آج کل میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو تبلیغ کرنا قانوناً بند ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مرزائی ٹکر جائے مجنون کوئی تبلیغ کرتا انہوں پکڑ لو تو گڑ کے 50 لتر مارو، تو 50 مار کے آخیا 5 مارے مارے 50 سے گنے، مارے 50 سے گنے، کیوں انہوں کو تیرے ابے لکھیا 50 سے 5 فرق بھی کوئی نہیں، کوئی صفر کی گل صفر کی کہڑی گل ہے جی، اس واسطے مارے 50 سے گنے اور لیا کے اسے ڈک دیتا تھانے۔ اس کا میں آپ کو حوالہ بتا رہا تھا، اس برائے عام دیے کہ زمیمے کا صفحہ 128۔ اچھا زمیمہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ باتیں رہ جائیں اور پیچھے سے لکھ کر لگائی جائیں اسے کیا بولتے ہیں؟ یا پنجابی میں اس کا معنی میں کرتا ہوں پوچھل، پوچھل نہیں ہوتا ڈگیاں کا پوچھل ہو، گاں مجھے کا پوچھل پیچھے نہیں لگنا، تاری ریاستی زبان میں کی سدے کہ پوچھ۔ اچھا تو مرزے کی اصل کتاب چھوٹی اور پوچھ وڈی، اصل کتاب جو ہے وہ ہے 120 صفحے کی، اور جو پوچھل ہے نا پوچھو وہ ہے 235 صفحے کا، اصل کتاب 120 صفحے نے، جو پوچھل کتنا 235۔ تو یہ ہے جناب کتاب
جس میں مرزا کہتا ہے اپنی اکھی نال دیکھ لو، سن لو، پڑھ لو حوالہ، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا، احادیث گھٹ تو گھٹا تو انہیں سے کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. لکھ رہا 14ویں صدی کوئی نہیں، تو پھر دیکھ لو 14ویں صدی ہے کہ نہیں لکھی ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. اب یہ اگر حدیث مل جائے، میرا چیلنج ہے 10,000 روپیہ بھی دوں گا اور مذہب مرزا ہی قبول کروں گا. اگر یہ حدیث نہ ملے اور قیامت تک نہیں مل سکتی، قیامت کی 11ویں آ جائے گی، یہ حدیث نہیں ملے گی، تو ثابت ہوا کہ مرزا حضور پر جھوٹ بول کر جہنمی بن گیا، جھوٹ بول کر وہ کھانے والا، جھوٹ بول کر مرتد. اور وہ کہتا ہے جو ایک بات میں جھوٹا اس کا کسی بات پر اعتبار نہیں، تو مرزے کا کسی بات پر اعتبار ہوا، بات ختم. اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان 3 موضوعوں پر بحث ہوتی ہے. پہلا موضوع حیات وفات مسیح، دوسرا موضوع نبوت ختم ہے یا، تیسرا موضوع مرزا سچا ہے یا. ہم کہتے ہیں کہ موضوع بحث ہونا چاہیے مرزے کی صدق و کذب، اس کی سیرت، باقی موضوعوں کی ضرورت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ حیات وفات کا مسئلہ ایمان کی جز حضور کے زمانے سے غلطی چلی آتی ہے، یہ معمولی بات ہے، اس کی بحث کی ضرورت. ختم نبوت کی ایسی ضرورت نہیں کہ اس کے دونوں خلیفے کہتے ہیں حضور کے بعد نبوت کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو پہلے یہ بحث کریں کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا. ہم بھی کہتے ہیں آؤ ہم کسی پر بحث کرتے ہیں، مرزے کو دیکھتے ہیں وہ سچا ہے یا. اس کا ہم نے ایک جھوٹ ابھی آپ کو پیش کر دیا، ٹھیک ہے، اسی پر بحث کر ختم. اگر یہ حدیث جائے میل مرزا سچا، انہیں ساریاں گلیاں سچیاں اسی چھوڑے. اگر یہ نہ ملے تو وہ جھوٹا اور اس کا کسی بات پر بھی اعتبار نہیں. یہ بحث آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ نے حوالے لکھنے ہیں تو یہ جو کاپی ہے اس میں ہم نے جو تمہید یہ رکھی ہے یہ ہے مناظرہ، اس میں نے لکھ دیا ہے، کر سکتی ہیں مولانا، اس کا کیا نام ہے، کیا رمضان نام دیا ہے اور رمضان آنے والا بھی ہے، تو اس کے پاس یہ کاپی ساری ہے، اس سے یہ حوالے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے، یا اس کی فوٹو سٹیٹ کروا لیں. ساری کاپی نہ کروا سکے تو یہ جو ابتدائی بحث ہے نا یہ ہے مناظرہ، لکھا ہے نہیں لکھا مناظرہ، یہ 1 ورق 2 ورق اور 3 ورق اور آگے یہ جھوٹ ہے اس کے 10 جھوٹوں میں آپ 1 ورق، یہ 4-5 ورق اگر آپ کروا لیں نا تو یہ ساری بحث جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ بھی آ جائے گی، اس کے حوالے آ جائیں گے، تفصیلات آ جائیں گی اور مرزے کے جھوٹ آ جائیں گے، کم از کم 10 جھوٹ. ابھی میں نے آپ کو ایک بیان کیا اور پھر آگے جھوٹی پیش گوئیاں بھی ہیں. ایک جھوٹی پیش گوئی کو تو سنا دیں ہیں تو میں نے 6-7 لکھی ہیں، لیکن ایک سنا دیتا ہوں. مرزا قادیانی کی ایک پیش گوئی جو اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری سچائی کا عظیم الشان نشان ہوگا، وہ کیا ہے؟ کی گڑبڑ کر رہے ہو تو صحیح، سنو میری طرف توجہ کر کے، تمہیں بھی کیا بھی لگ جائے گی. اچھا جی، ایک پیش گوئی تو مرزے کی یہ ہے کہ عرب میں مدینہ شریف تک ریل گاڑی چلتی تھی. ریل گاڑی جانتے ہو نا؟ تو شام سے مدینے تک ریل گاڑی چلتی تھی. مرزا قادیانی نے کہا کہ ماضی کی علامت یہ ہے کہ اونٹ بیکار ہو جائے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 جگہ پر اونٹیاں بھی بیکار ہو جائیں. تو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ امام مہدی کی علامت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی کے زمانہ میں اونٹ بیکار ہو جائیں. اب یہ لکھتے لکھتے کہتا ہے کہ یہ جو حاجی لوگ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا اونٹوں پر، یہ میرے زمانے میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے اور اونٹوں کی جگہ ریل گاڑی چل جائے. ریل گاڑی پھر لکھتے لکھتے آگے کہتا ہے کہ یہ ریل گاڑی 3 سال کے اندر چل جائے، 3 سال کے، اور یہ میری نشان ہے مہدی، کیونکہ مہدی کے زمانے اونٹ بیکار ہو جائے. کہتا ہے کیا عجب سما ہوگا کہ پہلے تو حاجی اونٹوں پر جاتے تھے، رستے میں وہ جو ہوتے تھے بدو ان کو پتھر مارتے تھے، ان سے چیزیں چھین لیتے تھے،
اب حاجی جائیں گے مکے سے مدینے ریل گاڑی پر اور جناب بجائے پتھر کھانے کے پھل فروٹ کھاتے جائیں گے، اور یہ ریل گاڑی چلے گی 3 سال کے اندر. کتنے سالوں میں؟ یہ تو ایک اس نے کیا 1902 میں 1900 اور کہتا ہے یہ میری سچائی کا نشان ہے. اب 1905 تک ریل گاڑی چل جانی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اب جو حاجی جاتے ہیں ان سے پوچھو، میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ گیا ہوں کہ وہ جو مکے اور مدینے کے اندر ریل گاڑی کو چلتی ہے یا نہیں؟ کوئی حاجی بیٹھا ہے یا نہیں؟ تھوڑی کہیں نہیں تو میں یہاں اور میں تھا حج کی اللہ فضل میرے تو اعتبار کر لو. اور قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ جو گاڑی پہلے چلتی تھی نا شام سے مدینے تک مرزا قادیانی کے اس پیش گوئی کے بعد وہ گاڑی بھی بند ہو گئی. اب آپ کو اللہ مدینے لے جائے تو وہاں ریلوے کا اسٹیشن بنا ہوا ہے، گاڑی کا انجن بھی پڑا ہوا ہے پرانا، ڈبے بھی پڑے ہوئے ہیں، لین کی پٹریاں بھی اکھڑی پڑی ہیں. تو جو گاڑی پہلے چلا کرتی تھی شام سے مدینے تک، اس کی پیش گوئی کے بعد وہ بھی ریل پٹڑی اکھڑی گئی، انجن بننا پہ آئے، ڈبے بننے پائے، یہ گڈی چل دیا وہ بھی. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گاڑی کہاں گئی؟ 1905 میں چلنی تھی، اب 1986 ہے، 81 سال اتنے ہو گیا کہ جیڑی چل دی وہ بھی بند ہو گئی تھی. ہوں تک مکے مدینے چلنے کا ہی نہ. یہ پیش کوئی سچی ہوئی کہ کوڑی؟ مرزا نے لکھا ہمارا صدق اور کس جانچنا تمہاری پیش گوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی بڑا محق امتحان ہے. سانو پرکھنا ہوئے سچا تے کوڑا تے ساری پیش گوئیاں ویکھو، جی میری پیش گوئی سچیاں تے میں سچا، جی کوڑی ہے تے میں کوڑا. حالانکہ یہ گل نہیں غلط. اگر ان پیش گوئیاں کوڑیاں تے یہ کوڑا، یہ نہیں تے اگر ان سچیاں ہون تے نبی بھی سچا ہو. کیوں کئی دی پیش گوئیاں سچیاں بھی ہوں، میری پیش گوئیاں سب سچیاں نکل. میں نہیں کرتا رہا پیش گوئی. جتنی پیش گوئیاں اج تک میں کی دئیاں دے مطلب ایک بھی جھوٹی نہیں نکلی. پھر میں نبی بن گئی. بھائی نبی کی پیش گوئی جھوٹی نہیں ہوتی، بولو نبی کی پیش گوئی، اور جس کی پیش گوئی جھوٹی ہو وہ نبی. یہ نہیں کہ جس پیش گوئی سچی ہو وہ نبی بھی بن جائے. ہاں جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں، کیونکہ نبی کی پیش گوئی جھوٹی